بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وقال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم من ولد له ولد فلیحسن اسمه وادبه فاذا بلغ فلیزوجه فان بلغ ولم يزوجه فاصاب اثما فانما اثمه على ابيه وقال علیہ الصلاة والسلام ما نحل والد ولده افضل من ادب حسن او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے پچھلے جمعے کو اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام میں والدین کے اوپر، پیرنٹس کے اوپر اولاد کے، بچوں کے کیا کا حقوق شریعت نے متعین کیے ہیں، یعنی ماں باپ کے اوپر اولاد کی اسلامی کیا کا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ بنیادی طور پر فقہائے کرام نے، محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ماں باپ کے اوپر، والدین کے اوپر اولاد کے جو بنیادی حقوق ہیں، ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کا اسلامی نام رکھے، یعنی ایسا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں۔ نام سے متعلق پچھلے ہفتے تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اور دوسرا بنیادی حق یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک اور اہم سنت ہے۔ اس پر بھی کئی باتیں ہوئی تھی۔ ان دونوں حقوق کے علاوہ جو تیسرا اہم حق ہے ماں باپ کے اوپر، جو شریعت نے متعین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی اچھی اسلامی تربیت کرے۔ اس اسلامی تربیت سے متعلق ہم بنیادی طور پر اسلام کا اصول سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف میں 893 نمبر کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص نگراں ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے کل قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے سرفراز فرمایا، کسی انسان کے بچے ہیں، وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں یا دونوں ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر محدثین نے لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معلوم کریں گے کہ بتلاؤ ہم نے جو تم کو اولاد دی تھی، اولاد کی شکل میں جو ہم نے تم کو نعمت سے نوازا تھا، تم نے اس اولاد کا کتنا حق ادا کیا، اس اولاد کی تم نے جو اسلامی ذمہ داریاں تھیں ان کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ اگر ہم نے نہیں کیا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی جواب دہی بڑی مشکل ہوگی۔ اگر یہ اولاد جو اللہ نے نعمت کی شکل میں ہم کو عطا فرمائی ہے، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ بگڑ گئی اور اسلام کی حدود کو انہوں نے آگے جا کر کے پھلانگ دیا اور شریعت کے تمام اصول کو پس پشت ڈال دیا، قرآن کریم کی سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 بتلاتی ہے کہ یہ اولاد جو خود اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر بگڑی، اور یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ڈھیل دینے کی بنیاد پر بگڑی، کل قیامت کے دن نعوذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے،
ہمارے لیے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ آپ غور فرمائیں، قرآن کریم کے اندر سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، متنبع فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، اور آگے فرمایا واہلیکم، اہلن میں بیوی بچے اور جو ہم سے ہمارے ماتحت رہنے والے افراد ہیں۔ محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے وہ سب اہل میں شامل ہے، اردو میں ترجمہ کر لیجئے گھر والے۔ چنانچہ اس کا اردو میں جو ترجمہ ہے مفسرین نے وہ یہ لکھا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ مراد اس سے جہنم کی آگ ہے جو بہت خطرناک ہے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس آیت مبارکہ پر آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، ایسے کام کرو کہ تمہاری جہنم سے حفاظت ہو۔ دو لفظ استعمال کیے ہیں، انفسکم و اہلیکم، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آیت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ گھر والوں کی حفاظت کرنا، یعنی اپنے بیوی بچوں کو اسلامی تربیت سے آراستہ کرنا، یہ ہمارے اوپر اسلامی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باضابطہ اپنے بچوں کو اسلام سکھلانے کا، اسلامی تربیت سے آراستہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ گزشتہ ہفتے بھی یہ روایت میں نے پڑھی تھی، بیہقی کی 5418 نمبر کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی نعمت سے سرفراز کیا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے، وَأَدَبَهُ، اور اس کی اچھی تربیت کرے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی تربیت کو، بچوں کو مینرز سکھلانے کو، اعلیٰ درجے کی اسلامی تربیت سے آراستہ کرنے کو سب سے افضل چیز بتلایا۔ چنانچہ ترمذی شریف میں 1952 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ما نحل والد ولدہ افضل من ادب حسن، کہ کسی والد نے اپنے بچے کو اچھے ادب سے زیادہ قیمتی تحفہ کوئی چیز کی شکل میں نہیں دیا۔ اس کو ہم مثال سے ایسے سمجھیں کہ ایک انسان نے اپنی زندگی میں اپنے بچے کو اسلامی تربیت سے آراستہ کیا، نمازیں سکھلائیں، روزہ رکھنا سکھلایا، اسلامی ذمہ داریاں جو اس کے اوپر عائد ہوتی ہے ان کو پورا کرنے کا مکلف بنایا، اس کو بتلایا کہ اسلام کیا ہے، اس کو بتلایا کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کو بتلایا کہ میرے اوپر میری ماں کا کیا حق ہے، میرے باپ کا کیا حق ہے، میرے پڑوسیوں کا کیا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا کیا حق ہے۔ اور وہ انسان اپنی اس اولاد کو مان لیجئے بالفرض تنگ دستی کی حالت میں چھوڑ کر کے چلا گیا۔ دوسرا انسان وہ ہے جس نے اپنے بچوں کے لیے اعلیٰ درجے کی تعلیم سے اس کو مزین کیا، اعلیٰ درجے کی اس کو اسلامی تربیت کے علاوہ دنیا کی تربیت دی، لیکن اس کو یہ نہیں بتلایا کہ اسلام نے تیرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد کی ہے، اس کو نہیں بتلایا کہ پڑوسیوں کے، ماں باپ کے، رشتہ داروں کے، مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں، اس کو نہیں بتلایا کہ نماز روزے کیا کہتے ہیں، نماز روزوں کی کیا فضیلت ہے، نہیں پڑھیں گے تو کیا نقصان ملے گا۔ اگر دونوں میں آپ تقابل کریں، چاہے یہ دوسرا انسان اپنی اولاد کو دنیا کی تمام دولتیں دے کر کے چلا گیا ہو، لیکن اللہ کی نظروں میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افضل من ادب حسن، یہ جو پہلا انسان ہے، شرک لظلم عظیم، کہ یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا یا بنی لا تشرک باللہ،
یا بنیہ کا ترجمہ اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں کبھی شرک کے قریب مت جانا، اس لیے کہ شرک اللہ کی نظروں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم نے اسی سے متعلق فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو معاف نہیں فرما سکتے، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اگر بندہ توبہ کر لے گا تو معاف فرما دیں گے۔ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تو ہم مسلمانوں کو بھی اپنے بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے کہ بیٹا ان قطعت او حرقت، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ اگر تمہیں آگ میں جلا بھی دیا جائے، اگر تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ جب ہم اپنے بچوں کو نصیحت کریں گے، ان کو سمجھائیں گے اور اللہ کے نبی کی یہ احادیث مبارکہ سمجھائیں گے تو یقین کیجئے گا، اللہ کی ذات سے بھروسہ کیجئے گا کہ ہمارے بچے اسلام سے کبھی دستبردار نہیں ہو سکتے، چاہے وہ دنیا کے اندر کتنے ہی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائے، وہ کبھی شرک جیسی گندگی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبہ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر، کہ اے بیٹا اگر تم کوئی نیکی کرو گے، اس کا لازمی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی نیکی ایسی ہوگی جو رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی بہت معمولی درجے کی نیکی، فتکن فی صخرہ، پھر وہ کسی پتھر کے نیچے ہو، چٹان کے نیچے ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں تم کوئی اللہ کی نافرمانی کرو گے، چاہے تم پہاڑوں پہ جا کر لینا، یا آسمان میں فضا میں اڑ کر کے کر لینا، یا زمین کی تہ میں اتر کے کر لینا، اللہ کی ذات اتنی طاقت اور قدرت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نیکی کا بدلہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر تم نے کوئی نافرمانی کی، چاہے وہ نافرمانی پہاڑوں پر ہو، آسمان پر ہو، فضا میں ہو یا زمین کی تہ میں ہو، بیٹا یاد رکھنا اللہ تعالیٰ طاقت والے ہیں، قدرت والے ہیں، اس برائی کا بدلہ تم کو دیں گے اور قیامت کے دن تم کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ آپ یقین کیجئے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے گا کہ ہمارا وہ بیٹا اس نصیحت کو قبول کرے گا اور انشاءاللہ زندگی کے اندر نیکیاں کرے گا اور گناہوں کے قریب نہیں جائے گا۔ حضرت لقمان کی یہ نصیحت ہے اپنے بیٹے کو۔ تیسری نصیحت آپ نے فرمائی یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان نصیحتوں میں نماز پڑھنے کی بھی نصیحت ہے۔ آج بڑی تعداد میں ہم مسلمانوں میں وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو خود تہجد کے بھی پابند، نماز روزے کے بھی پابند، حج اور عمرے کی بھی پابندی، تسبیحات کا بھی ان کے یہاں اہتمام، نوافل کی بھی ان کے یہاں پابندی، تمام نیکیاں وہ کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر پر وہ جب جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں نماز نہیں پڑھتی، بیٹے ان کے نماز میں نہیں آتے، خود تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ بچوں کی قسمت میں نماز نہیں تھی، لیکن کیا یہ بات کہہ کر کے پیچھا چھوٹ جائے گا؟ ہم نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا، ان کے واقعات میں ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ وہ اپنے گھر سے جب نماز کے لیے نکلتے تھے تو اپنے بیٹے کو اپنے آگے کرتے تھے کہ پہلے میرے ساتھ مسجد جا کر کے نماز پڑھو، بعد میں تم دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اگر ہم نے بچپن سے لے کر کے جو 4-5 سال سے آگے کا پیریڈ ہے، آج میں کچھ لوگوں کی ریسرچ تحریریں پڑھ رہا تھا، اسکالروں کی، انہوں نے لکھا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو 4-5 سال سے جو 10 سال تک کا پیریڈ ہوتا ہے، بعضوں نے 8-9 تک کا لکھا، بعضوں نے 12 تک کا، کہ اس پیریڈ میں اگر ہم اپنے بچوں کو اس درجے نمازوں کی پابندی کروائیں گے، کس درجے کہ اذان ہو گئی چلو میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے،
تو انشاءاللہ وہ بچہ آنے والے وقت میں نمازوں کو نہیں چھوڑ سکتا، وہ نمازوں کی پابندی کرے گا۔ طریقہ یہی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھنے کے لیے باہر سے آئے ہیں تو پھر جا کر کے معلوم کرے کہ آپ نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بچہ جھوٹ بول دے کہ میں نے نماز پڑھ لی، اس سے معلوم کریں کہ تم نے یہ بتلاؤ کس کے پاس میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی، پھر اس سے معلوم کریں کہ یہ تمہارے پاس نماز میں تھا یا نہیں تھا۔ 2-4 دن بچہ اگر جھوٹ بول کر کے پھنسے گا، ایک دن وہ آئے گا کہ نماز آپ کا بچہ پابندی سے پڑھے گا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، قرآن کریم کو آپ پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ 2 باتیں اللہ نے اس آیت میں فرمائی کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نماز کی خود بھی پابندی کیجئے۔ پہلے نمبر پر کہا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، پھر فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ نماز کی خود بھی پابندی کیجئے۔ اس لیے جو ہمارے مسلمان بھائی پابندی سے خود نمازیں پڑھتے ہیں، بچے ان کے نماز نہیں پڑھ پاتے یا پڑھتے ہیں پابندی نہیں کر پاتے، ان کو اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے نبی آپ قرآن کریم کے اندر، کتاب کے اندر اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ سچا وعدہ کرنے والے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اللہ کے یہاں وہ رسول تھے، نبی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ دیکھیے گا قرآن نے ان کے بارے میں کہا کانا یأمر اہلہ، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم کیا کرتے تھے۔ ادھر حضرت اسماعیل کا واقعہ قرآن نے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی حکم کیا کرتے تھے، اور دوسری جگہ قرآن کریم میں بڑے صاف لفظوں میں کہا گیا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کہ آپ خود بھی نماز کی پابندی کریں، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ نماز کا اپنے گھر والوں کو حکم کریں۔ اس لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت یہ ہے کہ بیٹا نماز قائم کرنا۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے تھے، اور قرآن نے خود ہم سے کہا کہ تم پہلے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور پھر خود نماز کی پابندی کرو۔ اس لیے ان تینوں آیتوں سے یہ بات ہم سب کی سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ ہم نماز کے سلسلے میں بہت زیادہ فکر کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں، اور خاص کر اپنے بچوں کو نماز کا ہم پابند بنانے کی فکر کریں۔ اور ترتیب اس کی صرف یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے آئے ہیں مسجد تو اپنے بچوں کو لے کر کے آئیں کہ چلو بھائی سب نماز کے لیے، اور اگر باہر سے آئے ہیں تو گھر جا کر کے نماز کے تعلق سے اپنے بچوں سے معلوم کریں کہ آپ نے آج کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر نہیں پڑھی ہیں بچوں کو بتلائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، آپ نے نہیں پڑھی ہے تو کہو کہ نہیں پڑھی، پھر وہیں آپ اپنے گھر پر مصلی بچھا کر کے اپنے بچے سے کہیں کہ بیٹا پہلے دن میں تم نے جتنی نمازیں چھوڑی تھی ان سب نمازوں کی پابندی کے ساتھ میں قضا کر لو۔ جب ہم 4-5 سال سے لے کر کے اگلے 4, 5, 6, 7 سالوں تک 5 وقت کی نمازوں پر اس درجے فکر کریں گے تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہی نہیں، یقین کامل ہے کہ ہمارے یہ بچے نماز کی پابندی کریں گے۔ اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یاد رکھیے گا قرآن کریم کی وہ آیت جو ابھی پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قرآن کریم میں سورہ احزاب کے اندر ایک آیت ہے جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب و غریب مضمون کو بیان کیا۔ اس ٹاپک پر مولانا طارق جمیل صاحب کا تو بڑا عجیب اور بہت تفصیلی لیکچر ہے، یوٹیوب پر موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد جن کو ہم نے دنیا کے اندر نماز کا پابند نہیں بنایا ہوگا، یہ اولاد جن کو ہم نے اعلیٰ درجے کی تعلیم دی ہوگی،
جن کے لیے ہم نے ایجوکیشن لون پاس کروایا ہوگا لیکن ان کو نماز کا پابند نہیں بنوایا ہوگا، ہم نے ان کو اسلام پر چلنے والا نہیں بنایا ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف یہ مقدمہ قائم کرے گی۔ اور وہ ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن کریم کی، قرآن کریم کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہ یہ اولاد جو نعوذ باللہ بگڑ جائے گی، نماز روزے سے دور رہے گی، گناہوں کو کرتی رہے گی، اور جب کل قیامت کے دن پھنس جائے گی اللہ تعالیٰ ان سے معلوم کریں گے کہ بتلائیے نافرمانی کیوں کی تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یوں کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی اور اپنے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کی اطاعت کی ہے۔ وہ تو بڑے صاف لفظوں میں اس کی تفسیر میں یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو مجرم قرار دیتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتی، لیکن یہ اولاد کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ یا اللہ ہمارے ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہم کیا پڑھتے؟ ہمارے ماں باپ نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے مکلف نہیں کیا تھا، ہمیں ان لوگوں نے کہا تھا کہ تمہیں دنیا کے اندر اتنا آگے بڑھنا ہے، ہم بڑھ گئے۔ اگر وہ ہمیں دین کے اندر آگے بڑھاتے تو ہم دین کے اندر عمل میں آگے بڑھ جاتے، لہذا ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے تو اپنے بڑوں کی، اپنے ذمہ داروں کی اطاعت کی ہے، ہم نے ان کو فالو کیا تھا، لہذا سارا گناہ ہمارا ان کے ذمے ڈال دیجئے۔ قرآن کریم نے کہا فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، یہ یوں کہے کہ انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے گمراہ کیا، ہماری غلطی نہیں ہے، ہمارے بڑوں کی غلطی ہے۔ آگے دیکھیے گا اللہ فرماتے ہیں ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یہی لوگ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، چونکہ ہمارے بگڑنے میں، ہمارے گناہ کرنے میں، ہمارے اسلام کو فالو نہ کرنے میں ہمارے بڑے ذمہ دار ہیں، لہذا ہمارا بھی اور خود ان کا بھی آپ ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ ڈالیے۔ آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، آپ ان کو دو گنی سزا دیجئے، آپ ان کو دو گنا عذاب دیجئے، اور اتنا ہی نہیں، یوں کہیں گے وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، کہ آپ ان کے اوپر لعنت فرمائیے، اپنی رحمت سے ان کو دور کر دیجئے۔ آپ دیکھیے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو اولاد ہمارے ہاتھ سے آگے نکل جائے گی، ہم اس کی اسلامی تربیت نہیں کر پائیں گے، وہ اولاد اگر دنیا کی بہت اعلیٰ درجے کی ترقی یافتہ بھی ہوگی، اگر اللہ کی نظروں میں اس کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب یہ ساری گفتگو وہ اولاد اللہ کی بارگاہ میں کرے گی کہ ہماری غلطی نہیں ہے، بڑوں کی غلطی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو بھی اور ان کے جو گارجینز ہوں گے، جو ان کے سرپرست اور ذمہ دار ہوں گے، ان کے جو پیرنٹس ہوں گے، ان سب کو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، نعوذ باللہ دوزخ میں ڈال کر کے ڈبل سزا عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو دینی تربیت دی، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے ان کو ہم نے آراستہ کیا، تو آپ دیکھیے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ مسلم شریف میں 1631 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، تو اس کا جو عمل ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، یقین ہے، مذہب ہے ہمارا کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ فرشتے متعین کیے ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی لکھتے ہیں اور جو ہماری برائیوں کو بھی لکھتے ہیں۔ آپ مانتے ہیں ایسا یا نہیں مانتے؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا یقین ہے۔ اگر ہمیں اس کے بارے میں شک ہوگا تو سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن نے ہم کو بتلایا، اللہ کے نبی کی احادیث نے ہم کو بتلایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو یہ فرشتے
جس اعمال نامے میں اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے لپیٹ کر رکھوا دیتے ہیں۔ اب قیامت تک جب تک یہ انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس اعمال نامے میں کوئی نیکی اور برائی نہیں لکھی جائے گی، لیکن قربان جائیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم پر، آپ نے فرمایا الا من ثلاث، کہ اگر کسی انسان نے دنیا کی زندگی میں مرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کیا ہوگا تو مرنے کے بعد بھی اس اعمال نامے میں جس کو رکھ دیا گیا ہوگا کنٹینیو نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تفسیر میں فرمایا الا من صدقۃ جاریہ، اگر کسی نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہوگا۔ صدقہ جاریہ کا مطلب آپ نے باہر کوئی ہینڈ پمپ لگوا دیا جس سے لوگ پانی پی کر کے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، جس سے لوگ وضو کر کے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ نے اللہ کے گھر میں کوئی کام کروا دیا حلال کی کمائی ہوئی روزی سے، جب تک اللہ کے اس گھر میں نیکیاں کی جائے گی اس انسان کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد بھی جب تک وہ اعمال نامہ لپٹا ہوا رکھا رہے گا اور اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ اس کو نیکیاں لکھواتے رہیں گے، اس کا بدلہ اللہ اس کو عطا فرماتے رہیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جاتا رہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان نے کسی دوسرے کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ملیں گے مسلمانوں میں جو مسلمان ہیں اور زندگی کا کافی حصہ گزار چکے ہیں لیکن ان کو نماز کا مکمل طریقہ نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، دوست ہیں آپ کے، آپ ان کو اگر نماز کا طریقہ سکھلا دیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او علم ينتفع به، کہ جب تک یہ بندہ جس کو آپ نے نماز سکھلائی تھی نمازیں پڑھے گا نمازوں کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا فرمائیں گے اور آپ کو بھی عطا فرمائیں گے، چونکہ آپ کی محنت سے اس نے نماز سیکھی تھی۔ آپ نے کسی کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بتلا دیا، قرآن اس کو آپ نے سکھا دیا، جب تک وہ قرآن پڑھے گا اس کو بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے، آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا او ولد صالح يدعو له، یہ وہ بات ہے جو آج کے ٹاپک سے ملتی جلتی ہے۔ او ولد صالح يدعو له، ولد کہتے ہیں لڑکے کو، لیکن مفسرین اور محدثین لکھتے ہیں اس میں لڑکیاں بھی شامل ہیں۔ او ولد صالح يدعو له، آپ نے اگر مرنے سے پہلے اپنا کوئی نیک بچہ دنیا میں چھوڑ دیا جو آپ کے مرنے کے بعد میں نیکیاں کرتا رہے گا تو یقین جانیے گا نیکیاں آپ کا بچہ کرے گا، اللہ اس کی نیکیوں کے بدلے میں آپ کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے، اس بچے کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمارے علماء کرام کا نظریہ یہ ہے، لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی تعلیم کو منع کرتے ہیں، ایسا کوئی عالم نہیں ہے کہ جو دنیا کی تعلیم سے آپ کو روکتا ہو، اور کیوں روکے گا؟ قرآن کریم کے اندر جو سب سے پہلے نمبر پر نازل ہونے والی آیت ہے اس کا تعلق ایجوکیشن اور تعلیم سے ہے۔ آپ سب جانتے ہیں سب سے پہلے قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ، آپ پڑھیے۔ تو جس مذہب کی سب سے پہلی آیت تعلیم سے تعلق رکھتی ہو اس مذہب کے جو اسپیشلسٹ لوگ ہوتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ تعلیم سے آپ کو کیوں روکیں گے؟ لیکن ہم اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ درجے کی تعلیم دلوائیں تو ضرور دلوائیں، دلوانی چاہیے، اس زمانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کا وکیل بنائیں، اعلیٰ درجے کا جج بنائیں، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کا، بلکہ آج کل یہ جو CAA، میں نے اس وقت بھی اس ٹاپک پر بات کی تھی تفصیل سے جب یہ CAA کا مسئلہ چلا تھا، اگر ہم اپنے بچوں کو، بہت سارے تنگ نظر کے سوچ والے بھی مسلمان ہیں، یہ سوچ کر کے اعلیٰ درجے کا وکیل، اعلیٰ درجے کا جج نہیں بنائیں گے کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم دلائیں گے تو پتہ نہیں دین کا کیا ہوگا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔
آپ بتلائیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کا وکیل یا جج نہیں بنائیں گے تو ہمارے جو جائز مقدمات ہیں ان کی پیروی کون کرے گا؟ قرآن کے مطابق فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن تو وہ کتاب ہے جس کا دنیا کے تمام مذہب والے اعتراف کرتے ہیں۔ ہم بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ پاتے ہیں اپنے درمیان میں جو یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، اور جب ان کے گھروں میں ان کی وائف کی یا ان کے بچوں کی وائف کی ڈیلیوری کا وقت آتا ہے تو وہ مشورہ کرتے ہیں کسی سے اور یوں کہتے ہیں ذرا کوئی مسلم ڈاکٹرنی بتلاؤ جو ہماری بیوی کی یا بچے کی بیوی کی ڈیلیوری کرا سکے۔ جب ہم اپنا نظریہ یہ بنائیں گے کہ بچیوں کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے تو اسپتالوں کے اندر مسلم ڈاکٹرنیاں کہاں سے ملیں گی؟ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ درجے کا وکیل بنائیں، جج بنائیں، پروفیسر بنائیں، لیکچرار بنائیں، اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر، اعلیٰ درجے کا بزنس مین بنائیں، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ سب سے پہلے اپنے بچے کو یہ بتلائیں کہ اسلام ہم مسلمانوں کو کیا تعلیم دیتا ہے۔ کیوں؟ آپ یقین کر لیجئے گا اس بات پر، کئی سالوں کے تجربے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں، یہاں ہم دیکھتے ہیں آٹو اسٹینڈ پر جب جنازہ آتا ہے، وہ بچے جن کے باپ کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، ماں کا جنازہ سامنے ہوتا ہے، اور اعلیٰ درجے کے وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، ہاں ایجوکیٹڈ پرسن آپ ان کو کہیے، لیکن وہ اپنے ماں کا، اپنے باپ کا یا اپنے کسی رشتہ دار کا جنازہ پڑھانا تو بہت دور کی بات، جائز طریقے سے سنت کے مطابق پڑھ بھی نہیں پاتے، ان کو وہ دعا بھی یاد نہیں ہو پاتی۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑی تعداد میں ملے ہیں ایسے لوگ جو دنیا کی اعلیٰ درجے کی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور بہت ترقی یافتہ ہیں، لیکن وہ قرآن کریم کے مطابق، سنت کے مطابق جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اور باپ کے جنازے کے بعد، اب چونکہ کورونا میں بہت انتقال ہوئے ہیں، آپ دیکھیے گا آج کل قبرستان میں جا کر کے، میں بھی کئی مرتبہ چلا جاتا ہوں ادھر کو، ابھی پچھلے تقریباً 10-12 دن پہلے مجھے 4 لڑکے فجر کی نماز کے بعد قبرستان میں ملے، اور وہ وہاں اگربتی جلا رہے تھے اپنے والد صاحب کی قبر پر، اور انہوں نے بڑی محنت سے پانی بھرا وہاں سے جو نل کھڑا ہوا ہے، اور بوتلوں میں پانی بھر کے اپنے ابو کی قبر پر انہوں نے پانی وانی ڈالا، اگربتیاں جلائی، پھر وہاں انہوں نے کچھ اور ایسے کام کیے جس سے پتہ چلتا رہے کہ یہ ہمارے فادر کی قبر ہے۔ میں ان کو نہیں جانتا تھا، میری ان سے کافی دیر تک تفصیل سے بات ہوئی، میں نے پھر ان کے بارے میں جانکاری لی تو پتہ یہ چلا کہ باپ کی زندگی میں ان 4 میں سے 3 کا تعلق باپ سے تھا بھی نہیں۔ آپ غور فرمائیں، باپ کے چلے جانے کے بعد اس کی قبر پر پانی بھی لے کے جا رہے ہیں، اگربتیاں بھی جلا رہے ہیں، اور باپ کی زندگی میں باپ سے 3 کا تعلق بھی ایسا نہیں تھا کہ سلام دعا کرتے ہیں۔ یہ وہی نقصان ہے جو ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دلوا کر کے کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے بچے کو دین کی تعلیم ضرور دلوائی ہوگی دنیا کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ، تو یقین کر لیجئے گا کہ ہمارے بچے انشاءاللہ زندگی کے اندر کبھی ہم سے فیس ٹو فیس گالی گلوچ نہیں کر سکتے۔ آپ نہیں بتا سکتے کہ کسی دیندار انسان نے اپنے باپ کے تھپڑ مارا ہو، ورنہ اسی کالونی میں آپ سروے کر لیجئے گا، میں ایسے کئی انسانوں کو جانتا ہوں جن کو ان کے بچوں نے سر عام رسوا کیا اور ہاتھ تک اٹھائے۔ یہ شکایتیں کرتے ہیں پھر ہم لوگ کہ صاحب بچے نے یہ بدتمیزی کر دی اور ہمیں رسوا کر دیا 4 آدمیوں کے بیچ میں۔ آپ غور فرمائیے کہ بچے نے ایسا کیا کیوں؟ غلطی تو ہماری ہے کہ ہم نے بچوں کو بچپن میں یہ نہیں بتلایا کہ باپ کا ہمارے اوپر کیا حق ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتلایا ہوگا کہ بچوں تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا یہ حق ہے، قرآن کہتا ہے لا تنہرہما، کہ ان کو جھڑکنا بھی نہیں، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، چھوٹا بن کر کے
تواضع کے ساتھ اپنے ماں باپ کے سامنے رہنا، اونچی آواز میں اپنے ماں باپ سے بات کرنا اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتلانے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانیے گا یہ بچے دنیا کے اندر ہماری قدر کریں گے، ورنہ نقصان وہی ہوگا جو میں نے ابھی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ بچے اتنا تو کریں گے، قبر پر ہماری لیپا پوتی کر لیں گے، قبر کا خیال کر لیں گے، اسے پانی وانی دے دیں گے، وہاں اگربتیاں جلا لیں گے۔ آپ بتلائیے کہ باپ کو جو دنیا سے چلا گیا قبر میں ہے، روح تو اس کی اللہ کے یہاں پہنچ گئی، قبر پر پانی دینے سے فائدہ ہوگا، اگربتیاں جلانے سے فائدہ ہوگا، یا فائدہ اس سے ہوگا کہ ہم اپنے باپ کے یا اپنی ماں کے چلے جانے کے بعد روزانہ نماز پڑھ کے دعائیں کرے یا روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے دعائیں کرے۔ بزرگوں، اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا اور ہمارے باپ نے ہمیں صرف 12ویں کلاس تک کی تعلیم دی تھی، اس کا ہمارے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ روزانہ کم سے کم ایک پارہ قرآن کریم کا پڑھ کر کے ہم اس کو ثواب پہنچائے۔ ہماری وہ ماں جس نے 9 مہینے تک ہمیں اپنے پیٹ میں رکھا اور ہمیں 2 سال تک 2.5 سال تک دودھ پلایا، راتوں کی نیندوں کو قربان کیا، کیا اس ماں کا مرنے کے بعد ہمارے اوپر یہ حق نہیں بنتا کہ ہم قرآن کریم پڑھ کر کے روزانہ 1 گھنٹہ اس کو ثواب پہنچائے؟ لیکن آپ سب غور کیجئے گا سماج پر، معاشرے پر، سوسائٹی پر، اور افسوس کیجئے گا کہ ہم اپنے ماں باپ کے چلے جانے کے بعد چند دنوں تک ان کی قبروں پر چلے جاتے ہیں اور جا کر کے اگر کچھ یاد ہوا تو پڑھ کے آ جاتے ہیں۔ روزانہ اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے 1 گھنٹہ فری کر کے قرآن پڑھ کر ثواب پڑھنے والے مسلمان آپ کو آٹے میں نمک کے برابر بھی ہمارے معاشرے میں نہیں ملیں گے۔ یہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا، اور اسی سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ اس بات کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ بچوں تمہارے اوپر تمہارے پڑوسیوں کا یہ حق ہے، تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ کا یہ حق ہے، تو ہمارے چلے جانے کے بعد یہ بچے اول دن صالح یدعو لہ کا مصداق بنیں گے۔ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ اگر انسان مر گیا تو مرنے کے بعد قیامت تک اب اس کے اعمال نامے میں نیکیاں نہیں لکھی جائے گی، لیکن اگر آپ کا کوئی بچہ دنیا کے اندر دیندار ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو اس کی ان نیکیوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو ثواب پہنچائیں گے اور آخرت کی منزلوں میں اللہ اس کو کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ ماں باپ کے اوپر تیسرا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کرے، اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم ضرور دلوائے۔ تو ماں باپ کے اوپر بنیادی طور پر یہ 3 حق ہوئے، 2 پر پچھلے ہفتے بات ہوئی تھی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایسا نام رکھے جس کے معنی اچھے ہوں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ 7ویں دن سنت کے مطابق بچے کا اسلامی طریقے پر عقیقہ کرے، اور تیسرا حق یہ ہے جس پر آج بات ہوئی کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کریں، ان کو ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ کریں۔ اور چوتھا حق ماں باپ کے اوپر اولاد کا یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ ان کی شادی کر دے۔ اگر شادی نہیں کریں گے تو بچے لبرلزم بن جائیں گے، لبرل سوچ کے بن جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا پچھلے ہفتے ملالہ یوسفزئی کا بیان، آپ جانتے ہیں ملالہ یوسف کو، پاکستان کی ہے، نوبل پرائز یافتہ، نوبل انعام اس نے لیا، اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ، کینیڈین وزیر اعظم کے پاس بیٹھی ہے، نیشنلٹی لیتی، ایوارڈ لیتی، اعلیٰ درجے کی کامیاب ترین لڑکی نوجوان ہے، لیکن دنیا کی تعلیم لیتے 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 اتنی آگے نکلی کہ یہی نہیں پتہ چلا کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ پچھلے ہفتے کا بیان پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جھنجھوڑا، اس کے بیان میں کیا کہا اس نے کہ ایک مسلمان لڑکی پارٹنرشپ کے ساتھ لائف کیوں نہیں گزار سکتی، اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک مسلمان بچی کی یہ سوچ کہ اسلام میں نکاح کے رجسٹر پر، نکاح نامے پر دستخط کی ضرورت کیا ہے؟ نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا لائف پارٹنر بنائیں اور اس کے ساتھ اپنی لائف کو اسپینڈ کریں۔ یہ ایک مسلمان بچی کی سوچ جو مسلم ملک میں پیدا ہوئی، داڑھی والے باپ کے یہاں اس نے جنم لیا، جس کا باپ نمازیں بھی پڑھتا ہے، جس کا باپ تسبیح بھی پڑھتا ہے، اور وہ اپنی بچی کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ نوبل پرائز اس کو مل جائے، لیکن اگر وہ اپنی بچی کو یہ نہ سمجھا پائے کہ نکاح کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، قرآن نے بڑے صاف لفظوں میں نکاح کرنے کا حکم دیا، اگر اس حکم کو کوئی مسلمان بچی یا بچہ جھٹلا دے کیا اس کا اسلام باقی رہے گا؟ یہ لبرلزم جو سوچ ہے لبرلوں کی بہت خطرناک ہے۔ اگلے ہفتے اسی چوتھے حق پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے جو ملالہ والا بیان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔